چاہے وہ جنوں میں سے ہوں ان کے دشمن یا انسانوں میں سے ہوں، اولین میں سے ہوں یا آخرین میں سے ہوں، یہ درود ایسا ہے جو تولا بھی ہو گیا، تبرہ بھی ہو گیا۔ اور اب تولا تبرہ پہ بات یہاں روکتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ کل ایک سوال مجھے، کیونکہ میں نے اعلان کیا ہوا تھا نا کہ کوئی سوال ذہن میں تو لے کر آئیے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پورا سوال کا خلاصہ پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہرحال مسلسل اہل ایمان پر کچھ سوالات وارد کیے جاتے ہیں۔ سوال وارد کون کرتا ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، اے بی سی ڈی کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سائل کون ہے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو آپ درود پڑھ رہے ہیں آل محمد، اس آل سے آپ نے کس کو مراد لیا ہے؟ سوال یہ بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پنجتن کو کیوں شامل کرتے ہیں؟ باقی آل سے مراد تو آل فرعون قرآن نے کہا ہے، تو آل فرعون کا وہاں مطلب پوری فرعون کی قوم ہے۔ آپ نے یہ آل کون سے معنی میں لیا ہے جو خالی 5 کو لے کر آئے ہیں؟ سوال واضح ہو گیا؟ جواب سناؤں؟ تلوات پڑھ لیجیے، سنا دیتا ہوں۔ سورہ نساء، چوتھا سورہ قرآن مجید کا، آیت کا نشان 54۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ جا کے آپ چیک کر لیجئے گا، ریفرنس آیت کے حوالے سے میں حاضر خدمت ہوں۔ ترجمہ بہت آسان سا، مگر اس سے پہلے ایک مقدمہ سن لیجئے۔ مقدمہ یہ ہے کہ قرآن میں لفظ آل استعمال ہوا 23 مقامات پر۔ کتنے؟ 23 مقامات۔ یہ تینوں حوالے مکمل کر رہا ہوں کہ آل پر زبر آلہ، آل پر پیش آلو، آل کے نیچے زیر آلے، تو تینوں اعراب کے ساتھ پورے قرآن میں اگر آپ کاؤنٹ کیجئے تو لفظ آل استعمال ہوا ہے 23 مقامات پر۔ اور جس نے سوال وارد کیا ہے اس نے پورے قرآن سے بس ایک آل کو نکالا ہے، لفظ آل کو، اور چھانٹ کے نکالا ہے آل فرعون کو۔ آل محمد کو سمجھنے کے لیے ذہن کی سطح دیکھیے کہ پورے قرآن میں لفظ آل 23 مقامات پر ہے۔ لے کر کون سا آل لے کر آئے؟ آل فرعون۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ پورے 23 مقامات پر ہر جگہ آل ایک معنی میں نہیں آیا، ہر جگہ آل ایک معنی میں نہیں آیا۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں اور لفظ آل سے آل محمد میں پنجتن کو یا طاہرین کو یا چہرد معصومین کو شامل کرتے ہیں، تو ہم اس آیت کے ذیل میں جو خدا فرماتا ہے فقد آتینا، بے شک کہ ہم نے دیا ہے آل ابراہیم کو۔ کیا دیا ہے آل ابراہیم کو؟ الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ اس سے پہلے جملہ ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اور کیا وہ حسد کر رہے ہیں جو ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ اس کے بعد جملہ آیا ہم نے کیا دیا آل ابراہیم کو؟ کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، ملک عظیم دیا۔ 3 چیزیں، ٹھیک؟ اب بتائیے اس آل کا ترجمہ کیا ہے؟ جو اس آل کا ترجمہ ہوگا اسی کو درود ابراہیمی میں
کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، اگر وہاں آل ابراہیم سے مراد ابراہیم کی ساری امت ہو تو ابراہیم کی ساری امت میں، ساری نسل میں کہ سارے ہی قابل درود تھے؟ تو لفظ آل کو لیجئے سورہ نساء کی آیت نمبر 54 سے، پھر درود سے ملائیے، پھر بتائیے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جو ترجمہ آل ابراہیم کا قرآن میں یہاں پہ کرو گے وہی ترجمہ درود میں کرو گے، وہی ترجمہ آل محمد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس بات کو میں نے تمام کیا آپ کی خدمت میں۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آج 5ویں مجلس ہو گئی۔ سوچا تھا کہ آج ہم عدی بن حاتم تک پہنچیں گے، لیکن بہرحال وقت تمام ہو گیا۔ امام پہ حملہ ہوا، حتیٰ کہ کوفے میں امام کو زرہ پہن کر زیر ابا نماز پڑھانے کے لیے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل فرش ادا پر۔ آج 5 سفر ہے۔ ایک ایسی شہزادی کا ماتم کرو گے جو شہزادی سب سے زیادہ مظلوم ہے، کہہ دے، سفارش کر دے، کام ہو جائے گا۔ اس کے چچا ابو الفضل عباس ہیں، اگر یہ اپنے چچا سے، اس کے چچا امام مجتبی ہیں، اللہ کریم اہل بیت، کام ہو جائے گا۔ اس کے بابا حسین شہید کربلا ہیں، اس کے بھائی علی اکبر ہیں، اپنے بھائی سے کہہ دے، اور نہ چھوٹے بھائی سے کہہ دے علی اصغر ہیں، اپنی پھوپھی سے کہہ دے جناب زینب کبریٰ ہیں۔ تو چاروں طرف سے اس شخصیت کو ایسے رشتوں نے روکا ہوا ہے کہ ہر ایک رشتہ ہمارے اور آپ کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ اور اگر آپ کی خدمت میں جملہ بیان کروں، شیخ عباس قمی کے صاحبزادے شیخ علی محدث زادے بیمار ہو گئے، عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے، ذاکر بھی تھے، بڑی مجلس سے پڑھا کرتے تھے، محرم قریب تھا اور زبان قوت گویائی پرابلم میں آ گئی، بول نہیں پا رہے تھے۔ تہران چلے گئے علاج کے لیے، ڈاکٹرز نے کہا بالکل ممکن نہیں ہے، آپ اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتے، لکھ کر بات کیا کر، کوئی ذاکر حسین ہو قریب ہو اور اس سے کہا جائے بول نہیں سکتے۔ بہت پریشان ہوئے، آپ سمجھ سکتے ہیں کیا دل کی کیفیت تھی۔ روضہ حسین پہ گئے، کربلا چلے گئے، رو رو کے مولا کو سلام پیش کیا، وہیں روتے روتے کیفیت ایسی ہوئی جیسے غش آ گیا، تو حالت غشی میں امام حسین کی زیارت ہوئی۔ دیکھا کہ ایک بڑے ہال میں امام تشریف فرما ہیں اور یہ اپنی درخواست دے کر پہنچے، مولا میں بول نہیں پا رہا، اشارے سے کہتے مولا میری آواز کھول دیجئے۔ امام نے ارشاد فرمایا اشارہ فرماتے اسی ہال کے اندر کہ وہ کونے میں بیٹھے ہیں عباس طبا طبائی، یہ ان کے بہن بھائی جو رشتے میں انتقال کر چکے تھے، ان سے کہو تمہارے لیے میری بیٹی سکینہ کے مصائب پڑھتے، وہ مصائب پڑھیں گے، تم رو لینا، آواز کھل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بی بی سکینہ کا توسل ہے ماتم دارو، کائنات میں ایسا کوئی جنازہ نہیں اٹھایا گیا کہ جس کے جنازے کو دیکھ کر قیامت برپا ہو گئی۔ کون سی شہزادی ہے، ہاں یہ 4 سال کی بچی باپ کو کتنا یاد کرتی ہے۔ قید خانے کی روایت کیا ہے کہ بچی حالت غشی میں تھی کہ باپ کو خواب میں دیکھا، سکینہ کو نیند کہاں آتی تھی، غش آ جاتے تھے،
نیند نہیں آتی تھی، حالت غشی میں باپ کی زیارت ہوئی اور بابا اس سے بیان کر رہے تھے، بیٹی تیری مصیبت کے دن تمام ہو گئے، بس مجھ سے آ کے ملاقات کرنے والی۔ اب جب غش سے آنکھ کھلی، بیدار کی گئی تو بابا سامنے دکھائی نہ دیے۔ اتنا گریا تھا، تمام اہل حرم روتے تھے، بچی بار بار قید خانے کی دیواروں کو دیکھ کے فریاد کرتی تھی، بابا ابھی تو آئے تھے، مجھے لیے بغیر کیسے چلے گئے؟ بابا بابا کہہ کے اتنا شور کیا کہ یزید کے خوابگاہ تک قیدیوں کا شور پہنچا۔ کہتا ہے شخص راوی کہ یزید کی آنکھ کھلی، پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ کہ حسین کی بیٹی اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کے فریاد کر رہی ہے۔ کہتا تھا کہ اچھا اس کے باپ کے سر کو اس کے پاس بھیجو تاکہ خاموش تو ہو جائے۔ سر حسین زندان شام میں بھیجا گیا۔ رونے والوں، بچی نے باپ کا سر کیسے پایا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے 4 سال کی شہزادی اپنے بابا کو کہاں اٹھائے کہاں بٹھائے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کبھی اپنے دائیں سینے سے لگاتی تھی بابا، کبھی کٹے ہوئے سر کو اپنے بائیں طرف رکھتی تھی بابا، یعنی کبھی سکینہ حسین کے سینے پہ سوتی تھی اور آج سر حسین سکینہ کے سینے پر بچی ایسے تڑپتی تھی جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر آ کے تڑپتی ہے، کسی پل چین نہ پڑتا تھا۔ رونے والوں، ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے کی رگوں کو چومنا شروع کیا۔ کبھی کہتی تھی بابا آپ کی داڑھی کس نے خون سے رنگین کر دی، کبھی کہتی تھی بابا کس نے آپ کے گلے کی رگیں کاٹ دی، کبھی کہتی تھی بابا کس نے مجھے کم سینی میں یتیم کر دیا۔ اتنا شور گریا تھا کہ روتے روتے سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ پورے اہل حرم میں گریا بپا ہے۔ رونے والوں، جب گریا اتنا شدید تھا تو بچی کے خاموش ہونے کا احساس ذرا دیر سے ہوا۔ جناب زینب نے محسوس کیا کہ سکینہ کے رونے کی آواز نہیں آ رہی۔ باپ کے منہ پر منہ رکھے ہوئے، ہونٹوں میں ہونٹ رکھے ہوئے بچی روتے روتے خاموش ہو گئی۔ جناب زینب نے اب جو شانہ ہلایا بچی کا من کا ڈھلک گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رونے والوں، بس 2 آخری جملے آپ کی خدمت میں۔ کتنا مشکل وقت تھا، اتنا مشکل وقت ہے کہ ہائے 4 سال کی بچی زندان میں دم توڑ گئی۔ ہاں لوگ کہتے ہیں، بعض روایت بیان کرنے والے کہ کفن بھیجا گیا تھا مگر کفن قبول نہ کیا گیا۔ ہاں غسالہ کو بھیجے جانے کی روایت پڑھی جاتی۔ غسالہ جب بچی کو دیکھا تو رونے لگی، کہتی تھی اے قیدیو تم میں بچوں کا نگران کون ہے؟ جناب زینب نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے بتاؤ بچی کو بیماری کون سی ہوئی تھی؟ کیا مطلب ہے کہ بدن پہ نیل پڑے ہوئے ہیں، ارے کرتا بدن سے جدا نہیں ہو پا رہا، اسی کرتے میں سید سجاد نے اپنی بہن کے جنازے کو اٹھایا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا شب جمعہ ہے، ہماری دعائیں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار یتیم حسین کا صدقہ تمام مانگنے والے جو اپنی حاجات لے کر آئے ہیں انہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ پروردگار خالی ہاتھ آنا فقیروں کی شان ہے، جھولیاں بھر کے بھیجنا کریموں کی شان ہے۔ ہم اپنی شان سے آئے ہیں، دادی اور دادا کا واسطہ پروردگار تمام دعائیں مرادیں پوری فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا
میرے مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، رومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔